السلام علیکم، ویلکم ٹو اوری نیوز چینل۔ ناظرین گرامی، جب سے ترکی کے بعد مراکش میں زلزلہ آیا ہے، اس کے بارے میں سن کر ہر شخص کانپ اٹھا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس کے بارے میں مختلف نتائج اور ہولناک نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور ہر کوئی اس تباہی سے پناہ مانگ رہا ہے۔ لیکن اس زلزلے کے نتائج کے ساتھ ساتھ بہت سے سوالات بھی جنم لے رہے ہیں، جیسے کہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ زلزلہ قدرتی نہیں ہے، اسے ایک سازش کے تحت ہارپ ٹیکنالوجی کی مدد سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ مسلم ممالک میں آنے والے یہ زلزلے ہولناک تباہی قیامت کی نشانی ظاہر ہو رہی ہے، اور جلد ہی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اس مسئلے سے متعلق مکمل آگاہی کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے۔ لوگ ان زلزلوں کو امریکہ اور مغربی ممالک کی ہارپ ٹیکنالوجی کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ زلزلے مصنوعی طور پر پیدا کیے گئے ہیں تاکہ مسلم دنیا کو ترقی کرنے اور معاشی طور پر مضبوط ہونے سے روکا جا سکے۔ آپ میں سے بہت سو نے ہارپ ٹیکنالوجی کے بارے میں سن رکھا ہوگا، جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی مصنوعی طور پر زمین کے موسموں میں رد و بدل اور تغیر پیدا کرنے کی صلاحیت کی حامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے دور دراز علاقوں میں زلزلے برپا بھی کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اصل میں ہارپ ٹیکنالوجی ہے کیا اور زلزلے کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ہارپ اصل میں مختلف ممالک کا مشترکہ طور پر تیار کردہ ایک سائنسی ریسرچ پروگرام ہے، جس کے تحت زمین کی بالائی فضا میں سورج کی جانب سے آنے والی مقناطیسی ذرات کا مطالعہ شامل ہے، تاکہ زمین کی مقناطیسی قوت کا مطالعہ کیا جا سکے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ہارپ میں جن ریڈیو سگنلز کو آسمان کی طرف پھینکا جاتا ہے، ان کی طاقت صرف 40 سے 250 میل تک ہے، اور اتنے ہی فاصلے پر جانے کے بعد ان سگنلز کی طاقت صرف اور صرف 0.3 مائکرو واٹس رہ جاتی ہے، جس سے ہمارا ایک چھوٹا سا ایل ای بلب بھی روشن نہیں ہو سکتا، جبکہ زلزلے اور آسمانی آفتیں اس سے کہیں زیادہ طاقت کی حامل ہوتی ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہارپ کے 180 اینٹینوں کو انرجی یعنی بجلی سپلائی کرنے والے جنریٹر کی کل طاقت صرف 2500 کلو واٹ ہے۔ 2500 کلو واٹ یعنی تقریباً 1200 گھروں کی بجلی کی کھپت کے برابر۔ تو محض اتنی سی طاقت سے آپ قدرت کے کسی بھی نظام میں خلل نہیں ڈال سکتے۔ ایک عام زلزلہ جس کی شدت 2.5 سے 4 ریکٹر سکیل ہو، اس کی طاقت کا تخمینہ ایک ایٹم بم کے برابر لگایا جاتا ہے، جبکہ ہارپ کی طاقت تھوڑے سے فاصلے پر اتنی بھی نہیں رہ جاتی کہ وہ ایک چھوٹے سے دھاتی ٹکڑے کو گرم کر دے۔ ہارپ کا سب سے بڑا مقصد ان مقناطیسی ذرات کے مطالعے سے زمین کی مقناطیسی قوت کا مطالعہ کرنا ہے، جس کی بنیاد پر ہمارے لوکیشن کے نظام چلتے ہیں، جیسا کہ فون کا GPS، وقت اور ہمارے مقناطیسی نظام۔ ہارپ کا یہ ڈیٹا مختلف اداروں کو بھیجا جاتا ہے، جہاں سے اس ڈیٹا کو پروسیس کر کے آگے ان اداروں کو بھیجا جاتا ہے جو ان تمام آلات کی اپ ڈیٹ اور نگرانی کے ذمہ دار ہیں، جبکہ زلزلے زمین کی مختلف پلیٹوں کی آپس میں رگڑ سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ان تہوں پر زمین کا ہزاروں کھرب ٹن کا وزن ہوتا ہے، جس کی رگڑ کی طاقت کا ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کریں کہ دنیا کے اب تک کے سب سے بڑے طاقتور ایٹم بم روس کے تسار بومبا کے تجربے سے جو زلزلہ اور شاک ویوز پیدا ہوئی، ان کی شدت پورے 5 ریکٹر سکیل بھی نہیں تھی۔ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کم از کم کسی بھی انسانی ٹیکنالوجی میں یہ طاقت موجود نہیں ہے جو زمین پر مصنوعی زلزلے پیدا کر سکے۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مراکش میں یہ زلزلہ کیسے آیا اور اس زلزلے کو اتنا عجیب کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ مراکش براعظم افریقہ کا ایک اہم مسلم ملک ہے اور اپنی ایک انفرادی اور متاثر کن تاریخ کا حامل ہے۔ مراکش کا یہ زلزلہ مراکش کے جنوبی حصے میں آیا ہے، جہاں پچھلی چند صدیوں سے ایسے کسی زلزلے کا تصور بھی نہیں تھا۔ اس علاقے میں موجود پہاڑی سلسلے کے نیچے دراصل افریقن ٹیکٹونک پلیٹ اور یوریشنل ٹیکٹونک پلیٹ آپس میں ٹکرا رہی ہیں، اور یہ عمل صدیوں سے جاری ہے۔ ماہرین کا یہی خیال ہے کہ دونوں پلیٹوں میں سے کوئی ایک پلیٹ زیادہ تیزی سے دوسری پلیٹ کے اوپر یا نیچے کھسک گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ خوفناک 6.8 شدت کا زلزلہ پیدا ہوا ہے، اور تقریباً 2800 لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس سے پہلے مراکش میں جتنے بھی زلزلے آئے ہیں وہ سب کے سب مراکش کے شمالی حصے میں آئے ہیں، جہاں مراکش بحیرہ کلزم یعنی میڈیٹرینین سی سے جڑ جاتا ہے۔ مراکش کا یہ شمالی حصہ عام طور پر ہر 15 سے 20 سال میں چھوٹے موٹے زلزلے کا شکار ہوتا رہتا ہے، کیونکہ یہ علاقہ سمندری ٹیکٹونک پلیٹ کی فالٹ لائن سے جڑا ہوا ہے، اور سمندر کے پانی کی وجہ سے یہاں ٹیکٹونک پلیٹوں کی رگڑ کی رفتار کافی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں زلزلے آتے رہتے ہیں۔
अलबत्ता जनूबी इलाका चूंकि कई सदियों से जल्जलों से महफूज रहा है, तो वहां ऐसी तामीरात का रिवाज ही नहीं है जो जल्जलों को किसी हद तक बर्दाश्त कर सके। यही वजह है कि वहां काफी तबाही हुई है, क्योंकि ये आफत कतई तौर पर गैर मुतवक्के थी। इसलिए सदियों से पुरसकून इस इलाके में अचानक से ऐसा शदीद जल्जला आया है और प्लेटों की अचानक तेजी से हरकत माहिरीन के नजदीक अजीब है। जैसा कि तुर्की के केस में जल्जले के बाद हुआ और आलमी बिरादरी ने तुर्की की खुलकर इमदाद की, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। अगर मराकश दूसरे ममालिक से मदद की अपील करता है तो मराकश में भी इमदादी कार्रवाइयों में पूरी आलमी बिरादरी हिस्सा लेगी। इसके अलावा हमने क़यामत की निशानियों के बारे में भी पढ़ रखा है कि क़यामत के नजदीक जल्जलों की कसरत होगी और आसमान से आफात टूटेंगी। तो सवाल यह है कि क्या मुस्लिम दुनिया और खास तौर पर पिछले कुछ महीनों में तुर्की में आने वाला खौफनाक जल्जला और अब मराकश में आने वाला ये इंतहाई अजीब और गैर मुतवक्के जल्जला, वो भी उस इलाके में जहां पिछली कई सदियों से जल्जला नहीं आया, तो क्या ये सब अलामात क़यामत में से है? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि अलामात क़यामत क्या हैं और क़यामत कैसे बपा होगी। अगर हम अपने गिरदो पेश पर नजर दौड़ाएं तो अलामात क़यामत में से बहुत सारी चीजें इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं और आहिस्ता आहिस्ता कुछ नई चीजें भी फरोग पा रही हैं। इन सब में टेक्नोलॉजी का फरोग और इसके साथ साथ बेहयाई का फरोग भी शामिल है। जैसा कि आप मुस्लिम दुनिया में देख सकते हैं कि वक्त के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हरम जैसे इलाके में भी रक्स और सरूर की महफिलें बर्पा की जा रही हैं और मुसलमान अपनी बुनियादी अक़दार को छोड़कर दुनियावी लज्जत के दीवाने हुए जा रहे हैं। ये तमाम बातें भी दरअसल अलामात क़यामत में से हैं। बड़ों का एहतराम न करना, कमजोरों पर जुल्म करना, हुक्मरानों का फस्को फजूर और करप्शन, अवाम की बेईमानी और हर चीज में मुस्लिम दुनिया का ग्राफ इस वक्त इंतहाई तेजी से बढ़ता जा रहा है और गैर मुस्लिम मुआशरे मादी तौर पर बहुत ज्यादा तरक्की के हामिल हैं, क्योंकि इन्होंने उन औसाफ को अपना लिया है जिनकी वजह से मुसलमानों ने तरक्की की और जो हमारे दीन का हिस्सा भी हैं। ये सब निशानियां हम जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अलामात क़यामत में से हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जिना आम हो जाएगा तो तुम जल्जलों की कसरत और आसमानी आफात का इंतजार करो। वो तुम पर इतनी तेजी से बरसेंगे कि जैसे तस्बीह के दाने डोरी टूटने से एक एक करके गिरते चले जाते हैं। हमारा ईमान और अकीदा है कि अलामात क़यामत बिल्कुल ही ऐसे ज़रूर पजीर होंगी जैसा इस वक्त हो रही हैं। इन तमाम असबाब के नतीजे में आज मुस्लिम दुनिया पूरी आलमी बिरादरी में तन्हाई और जिल्लत का शिकार है। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक अजाब और उसकी निशानी ही है कि अगर हम इसके अहकामात से मुंह मोड़ें और अपनी तालीमात को छोड़ देंगे तो हम पूरी दुनिया में ऐसे ही जलीलो ख्वार होते रहेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की मालूमात। मज़ीद हक़ाइक़ से आगाही के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।